سابق وزیر اعظم عمران خان کا پیغام، تاریخ 30 ستمبر 2024۔ اس وقت سارا لندن پلان پوری طرح بے نقاب ہو چکا ہے، جس کے مطابق تحریک انصاف کو کرش کرنا، نواز شریف کے کیس معاف کروانا اور عمران خان کو جیل میں ڈالا جانا تھا۔ اس پلان کے تحت قاضی فائز عیسیٰ، جو کہ امپائر کی جگہ کھلاڑی بن کر کھیل رہا ہے، وہ اس پلان کا مرکزی کردار بنا ہوا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ ہم پر مظالم کو تحفظ دے رہا ہے۔ اس نے ہمارے بنیادی حقوق، الیکشن لیول پلینگ فیلڈ، خواتین پر مظالم اور ہمارے ساتھ ہوئے ظلم پر مبنی کیس کھولنے کے بجائے ہر وہ کیس سن رہا ہے جس میں ہماری سیاسی شناخت کو مسخ کیا جا سکے۔ قاضی کا کردار جسٹس منیر والا ہے، بلکہ یہ جسٹس منیر پرو میکس بن گیا ہے، کیونکہ اس کا ہر فیصلہ قانون کے خلاف اور ایکسٹینشن مافیا کے حق میں ہوتا ہے۔ ایکسٹینشن مافیا نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے ملک کو تباہ کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے، اور ہم ایکسٹینشن مافیا کا راستہ پر امن احتجاج سے روکیں گے۔ ایکسٹینشن مافیا جعلی پارلیمنٹ کے ذریعے آئین کا تشخص تباہ کرنے کے لیے ایک انتہائی گھنونی سازش کر کے آئین میں ترمیم کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ میں ان تمام کو اس آئینی ترمیم سے باز رہنے کی تنبیہ کرتا ہوں۔ لندن پلان کے مطابق نواز شریف کو کپتان بنایا جانا تھا، لیکن اس کے ساتھ بھی دھوکہ ہوا اور تھرڈ امپائر خود ہی کپتان بن گیا اور نواز شریف کو 12واں کھلاڑی بنا دیا۔ شہباز شریف آج کل بہت بیان بازی کر رہا ہے، اور 9 مئی جو نون لیگ کی انشورنس پالیسی ہے کا ذمہ دار بار بار ہمیں ٹھہرا رہا ہے۔ میں اس سے کہتا ہوں کہ ہمت کرو اور ان سے پوچھو کہ 9 مئی کی CCTV فوٹیج کہاں ہے۔ فوٹیج ملنے سے یہ کیس فوراً حل ہو جائے گا۔ علی امین نے بڑا زبردست بیان دیا ہے، میں اس بیان کی مکمل تائید کرتا ہوں۔ جب معاشرے سے انصاف اٹھ جاتا ہے تو پھر معاملہ انقلاب کی جانب جاتا ہے، اور جس طرح کی بے انصافی ہمارے ساتھ ہو رہی ہے، اب انقلاب ہی آئے گا۔ ہماری خواتین جیلوں میں پڑی ہیں، لیکن کوئی ان کے کیسز نہیں سن رہا۔ 80 سالہ بزرگ خاتون پر دہشت گردی کا پرچہ کاٹا گیا، لیکن سسٹم میں کسی کو تکلیف نہیں ہوئی۔ ہم نے ہمیشہ پرامن احتجاج کیا، ہمیشہ قانون کا احترام کیا، لیکن یہ قانون اب ہمیں تحفظ دینے سے قاصر ہے۔ میں راولپنڈی کی عوام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جس طرح انہوں نے فسطائیت کا مقابلہ کیا، جہاں ان پر آنسو گیس، شیلنگ اور سیدھی گولیاں ماری گئیں، لیکن راولپنڈی کی عوام نے زبردست مقابلہ کیا۔ میں خیبر پختونخوا کی عوام اور علی امین گنڈاپور کو بھی سراہتا ہوں، جس طرح انہوں نے بڑی تعداد میں نکل کر حقیقی آزادی کے لیے جد و جہد کی اور علی امین کی سربراہی میں راولپنڈی کی جانب مارچ کیا اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ علی امین نے خیبر پختونخوا کی عوام کو جگانے میں بھرپور کردار ادا کرتے ہوئے میرے موقف کو عوام تک پہنچایا۔ جمہوریت کا مطلب آزادی ہے۔ جمہوریت جب آتی ہے تو قانون کی حکمرانی اور احتساب ہوتا ہے۔ قانون کی حکمرانی سے انصاف قائم ہوتا ہے اور عوام کے پاس احتساب کا اختیار ہوتا ہے، جو وہ ووٹ کے ذریعے اپنے حکمراں چن کر کرتے ہیں۔ جمہوریت حقیقی آزادی ہے، اور ہم حقیقی آزادی کے حصول تک جد و جہد کرتے رہیں گے۔ آزادی کوئی پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملتی، اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ میں اور میری بیوی 15 ماہ سے جیل میں ہیں۔ کسی کے دل میں جیل جانے کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ جیل مجھے نہیں توڑ سکی تو آپ نے بھی گھبرانا نہیں ہے۔ اس وقت عدلیہ کو قابو کرنے کے لیے سر توڑ کوشش کی جا رہی ہے۔ ہائی کورٹ کے ججز سپریم کورٹ کو خط لکھ رہے ہیں، لیکن قاضی لندن پلان پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنے ہی ادارے کو تباہ کر رہا ہے۔ یہ سپریم کورٹ کو ختم اور ہائی کورٹ کو سیشن کورٹ بنانا چاہتے ہیں، جنہیں یہ ان عدالتوں کی طرح کنٹرول کر سکیں، جیسے عدالتیں یہاں جیل میں مجھے اور میری بیوی کو 5 دن میں 3 سزائیں دے چکی ہیں۔ ہم عدلیہ کا دفاع کریں گے اور اپنی آزادی کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ عدلیہ کی آزادی اور جمہوریت کے لیے ہم 2 اکتوبر کو میاں والی، فیصل آباد اور بہاولپور میں بھرپور احتجاج کریں گے، اور 5 اکتوبر کو لاہور میں مینار پاکستان پر بھی احتجاج کریں گے، جبکہ اسلام آباد کے لیے میں نے علی امین گنڈاپور کو 4 اکتوبر بروز جمعہ ڈی چوک میں احتجاج کی کال دینے کا پیغام دیا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔